تو کبھی آپ کو ایسا نہیں ہوا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ لوگ زیادہ، مجھے لگتا ہے کہ وہ محبت بھی کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ آپ کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیار محبت کیا جاتا ہے، تو آپ کے دل میں کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اس عہدے پہ میں ہوتا تو آج مجھے یہ سب کچھ ملنا تھا؟ عہدے کے اعتبار سے وہ ہمارے قائد ہیں۔ لوگ تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ دوسری تنظیمات کی طرح جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نون لیگ میں جو ہے وہ ایک موروثیت کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور اسی طرح سے تحریک لبیک نے بھی اسی طرح سے کیا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے صاحبزادے ہی امیر بن گئے ہیں۔ تو ایسی کون سی خوراک کھاتے ہیں آپ کے تھکتے ہی نہیں؟ عشق رسول کی ایک طرف ہے۔ اپنے کارکن کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیروں سے بڑھ کر ہے؟ یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے سعد حسین رضوی صاحب ہیں وہ اپنے بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی طرح نہیں ہے، کہ یعنی جو پاور بابا جی رکھتے تھے یا جو فیصلے کرنے کی صلاحیت بابا جی تھی سعد بھائی کی نہیں ہے۔ ان کا اپنا خیال ہے۔ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی معاشی پلان ہے؟ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی ایسی بات جو انہوں نے صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہی کی ہو؟ کلامی انتہائی بہترین عکاسی کرتا ہے کہ ان راستوں پہ جن پر کبھی گام تھے دونوں مجھے روک پوچھا تیرا ہم سفر کے لیے۔ تو کبھی آپ کو ایسا نہیں ہوا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ لوگ زیادہ، مجھے لگتا ہے کہ وہ محبت بھی کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ آپ کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیار محبت کیا جاتا ہے، لیکن سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ جس طرح سے ہے تو آپ کے دل میں کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اس عہدے پہ میں ہوتا تو آج مجھے یہ سب کچھ ملنا تھا؟ عہدے کے اعتبار سے وہ ہمارے قائد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عمر کے اعتبار سے چونکہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی 3-4 سال مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تو جس طرح محبت سے اپنے بیٹے کو وہ دیکھتے تھے میں بھی اسی طرح اس کو دیکھتا ہوں۔ کیا بات؟ ایک عہدے کے اعتبار سے وہ ہمارا امیر ہے اور عمر کے اعتبار سے محبتوں کے اعتبار سے ہمارا وہ بیٹا ہے۔ تو پوری دنیا میں بیٹے کے لیے باپ سب سے مخلص ہوتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو جن نگاہوں سے امیر المجاہدین اپنی اولاد کو دیکھتے تھے اسی پیار اور محبت سے چونکہ ہم دیکھتے ہیں تو جب لوگ انہیں ملتے ہیں ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تعلق کا اظہار کرتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، تو ہمیں کبھی بھی قطعاً منفی خیال کبھی نہیں گزرا، بلکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کی ان کے ساتھ محبت اس درجے سے ہے، اس طرح ہے کہ تحریک یہ محبتیں تحریک کے کام آئیں۔ کیا بات ہے، ان کی محبتوں سے، لوگوں کی محبتوں سے تحریک بہتر انداز میں چونکہ چل رہی ہے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہے۔ حسد اور یہ خیال اس وقت گزرتا ہے جب بندہ اپنے مشن سے بچ جانا۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ موروثیت ہے؟ لوگ تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ دوسری تنظیمات کی طرح جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نون لیگ میں جو ہے وہ ایک موروثیت کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور اسی طرح سے تحریک لبیک نے بھی اسی طرح سے کیا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے صاحبزادے ہی امیر بن گئے ہیں۔ چونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تحریک بہتر کس طرح رہ سکتی ہے، کس طرح چل سکتی ہے۔ لوگوں کی باتوں کا ہمیں پرواہ نہیں کرنی۔ لوگ کہتے رہیں، لوگ تو پھر حضور علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے تھے، خلفائے راشدین کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ تحریک بہتر انداز سے کس طرح آگے جا سکتی ہے۔ تو آپ کے علامہ خادم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے صاحبزادے کی وجہ سے تحریک بہتر طور پر اپنے ٹریک پہ چڑھ کے آگے ترقی کر رہی ہے، تو ہمیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو، اور ایسا ہے بھی نہیں، جی موروثیت کا بات ہے بھی نہیں، نہ یہ کوئی وراثتی عمل ہے، بلکہ تحریک کے لیے حافظ صاحب بہتر تھے تو ہم نے انہیں اپنا امیر مان لیا۔ کسی نے آپ سے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے جو ہے ایک نوجوان کو اتنی بڑی تحریک کی قیادت دی؟ لوگوں نے اعتراض کیا ہے اور کرتے بھی ہیں، اب بھی کرتے ہیں۔ اچھا، وہ مجلس شورا میں کرتے ہیں یا عام لوگ کرتے ہیں؟ نہیں، مجلس شورا کے لوگ نہیں کرتے، عام لوگ کرتے ہیں۔ عام لوگ کرتے ہیں۔ تو انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی ہم تحریک کو بہتر جانتے ہیں کہ تنظیم کس طرح بہتر چل سکتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہے کہ وہ نوجوان ہیں جی جو آپ سوچتے ہیں، جس کے لیے آپ مشورہ دے رہے ہیں، تو کہ وہ نوجوان ہیں، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس طرح غلط ہو جائے گا، تو میں نے کہا جی ہم بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ایسی بات ہوگی، جہاں ہماری ضرورت ہوگی، ہم تحریک کو سنبھالا دیں گے۔
کیا بات. تو آپ اتنا سفر کرتے ہیں, کبھی آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک دن آپ کراچی میں, اگلے دن آپ دوبارہ پھر اسلام آباد میں ہوتے ہیں, لاہور میں ہوتے ہیں, سیالکوٹ جا رہے ہوتے ہیں, تو ایسی کون سی خوراک کھاتے ہیں آپ کے تھکتے ہی نہیں؟ عشق رسول کی ایک طرف ہے جو اس طرح لیے پھرتی ہے, اور پھر اس عمر میں بندہ تھکتا بھی نہیں, اکتاتا بھی نہیں. ٹھیک ہے. بلکہ بندہ ایک خوشی محسوس کرتا ہے کہ جس مشن کے لیے ہم نکلے تھے وہ کیا کلام ہے کہ اکیلا ہی چلا تھا جان پہ منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں چلتا گیا. اب تو بہت سارے لوگ اس اسٹیج پر آ چکے ہیں, تحریک میں شامل ہو چکے ہیں, اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں, تو یہ دیکھ کے پھر بجائے تھکاوٹ کے خوشی ہوتی ہے. تو جیل میں کبھی آپ پر تشدد کیا گیا؟ جب اتنی دفعہ آپ کو جیل میں لے کر گئے ہیں تو آپ پر کوئی تشدد کیا تھا پولیس والوں نے؟ جیلوں میں تشدد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر تشدد کرتے تو وہ تھانوں میں کرتے ہیں. اچھا. لیکن میرے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوا. یعنی جیل میں اور تھانے میں فرق ہے؟ بالکل فرق ہے. جیل اور تھانے کی ماحول میں فرق ہوتا ہے کہ تھانے میں بندہ حوالات میں ہوتا ہے, پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب بندے کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو جج بندے کو جیل بھیجتا ہے. جیل بھیج یہ کورٹ کے بندے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس حوالے کر رہے ہیں تو آپ نے فلاں تاریخ پر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. ان کی رکھوالی کرنی ہے, ان کو کھانا دینا ہے, ان کو آپ نے بستر دینا ہے, جگہ دینی ہے, آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے. جیل اور تھانے میں فرق ہے. تو سعد حسین رضوی صاحب تو اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرح یعنی ان کو ایک ایسی جیل میں رکھا گیا, اور بابا جی امیر المجاہدین کو بھی ایسی جیل میں رکھا گیا کہ جو بالکل گندی ترین جیل تھی, اور وہاں پر رہنا گزارا کرنا مشکل تھا. آپ پر بھی ایسا کبھی وقت آیا کہ آپ کو ایسی جیل میں رکھا ہو کہ جہاں پر لائف گزارنا مشکل؟ تو ذہنی طور پر لوگوں کو ٹارچر کرنے کے لیے ایسا کرتے آتے ہیں. ٹھیک ہے. کورٹ پہ جاتے ہوئے اگر آپ کے ایک ہاتھ پہ کڑی ہے تو پھر بھی کام چل سکتا ہے, لیکن وہ جان بوجھ کے دونوں ہاتھوں پہ کڑیاں لگاتے ہیں تاکہ ذہنی طور پر ٹارچر کیا جائے, پریشان کیا جائے, اور یہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں. تو شاہ صاحب آپ ایک پیر بھی ہیں ماشاءاللہ, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک پیر بننے کے لیے کون کون سی شرائط لازم ہیں؟ کہ اگر پیر بننے کے لیے نبی علیہ السلام کا وفادار ہونا ضروری ہے. بس وہ پھر پیر یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سید ہو. سبحان اللہ. وہ چاہے ترہانا نہ پتر ہو, چاہے پالیوانا نہ پتر ہو. کیا بات ہے. حضور علیہ السلام کا وفادار ہونا چاہیے. جو بھی حضور کا وفادار ہے وہ پیر. سبحان اللہ. تو ایک اپنے کارکن کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کتنی حیثیت ہے؟ ایک مطلب پیر کے لیول پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ اپنے کارکن کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیروں سے بڑھ کر ہے؟ دیکھیں, پیران نظام جو ناموس رسالت کے محافظ نہیں ہیں, ختم نبوت کے محافظ نہیں ہیں, جن کا نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے قربانی دینے کا ارادہ بھی نہیں, سوچتے بھی نہیں. جی بالکل. وہ لاکھوں پیران نظام جو حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے محافظ نہیں, ختم نبوت کے محافظ نہیں, ان سے وہ ایک کارکن لاکھوں کے مقابلے میں بہتر ہے جو نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے سینہ کھول کے یوں سینہ تان کے میدان میں کھڑا ہے. سبحان اللہ. تو بابا جی کے ساتھ آخری جو آپ کی ملاقات تھی وہ کس طرح کی تھی؟ لاسٹ ملاقات آپ نے بابا جان سے؟ ان کے حساب سے بس 2-4 دن پہلے ہی, یعنی جو آخری دھرنا تھا ملاقات جو ہم فیض آباد گئے تھے وہاں پر دھرنا ہوا, وہاں پر آخری ملاقات ہوئی. اس کے بعد میں یہاں اپنے گھر آ گیا تھا اور بابا جی وہاں چلے گئے. پھر انہیں بخار تھا, طبیعت خراب سی, پر فون پر بات ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ان کی طبیعت سنبھل گئی تھی, یہ بھی فون پر اطلاع ملتی تھی, ان سے باتیں بھی ہوتی رہی کافی دیر تک, لیکن یہ تو پھر اللہ رسول کو جو منظور تھا. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی. علامہ خادم حسین رضوی جو ہے وہ ایک سازش کے تحت ان کو جو ہے وہ ان کا وصال ہوا ہے. وہ اس طرح نہیں دنیا سے پردہ کرنے والے تھے ابھی, لیکن یہ ایک سازش ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس اسے جو بھی کہہ لیا جائے, امیر المجاہدین ہماری نگاہوں سے اجل ہو چکے ہیں, اپنے مزار پروار میں تشریف لے جا چکے ہیں. جو بھی ہوا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اب تحریک ختم ہو گئی, ختم ہو چکی, اب بات ختم ہو گئی, اب امیر المجاہدین میدان میں چلے گئے. جب تک وہ دنیا پر تھے, زندہ تھے, اس وقت تک یہ ساری باتیں تھیں.
اب تو کوئی تحریک کا نام بھی نہیں لے گا، یہ ساری تحریک منتشر ہو جائے گی، لوگ بکھر جائیں گے، اب تو جماعت ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ رسول کی عنایت سے اللہ رب العزت نے امیر المجاہدین کے خلوص کو قبول کرتے ہوئے یہ خاص لطف و کرم فرمایا ہے کہ تحریک پہلے سے 2 3 4 گنا بڑھ کے اب مضبوط ہو چکی۔ کیا بات! لیکن لوگ تو باتیں کرتے ہیں کہ سعد حسین رضوی ویسے نہیں ہے جیسے خادم حسین رضوی تھے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے سعد حسین رضوی صاحب ہیں وہ اپنے بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی طرح نہیں ہے، کہ یعنی جو پاور بابا جی رکھتے تھے یا جو فیصلے کرنے کی صلاحیت بابا جی تھی سعد بھائی کی نہیں ہے۔ کا اپنا خیال ہے، بلکہ پاور تو اب تحریک لبیک پاکستان کے امیر کی اپنی پاور الگ ہے، جی جی، اور جو بابا جی رحمۃ اللہ کے فیض و برکات سے ان کی پاور امیر کو ان کے فیض و برکات ملے ہیں وہ پاور الگ ہے۔ اب تو یہ 2 پاور جمع ہو گئی ہیں۔ کیا بات ہے! ڈبل پاور ہو گئی، یعنی آپ ڈبل پاور سمجھتے ہیں؟ اور ڈبل پاور کی بنا پر اللہ رسول کی عنایت سے تحریک آگے بڑھ رہی ہے۔ تو تحریک لبیک پاکستان پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، تو آپ کے جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں، جتنے بھی قائدین ہیں، وہ ان لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے۔ بس یہ لوگ دراصل جس طرح پہلے جماعتیں تباہ ہوتی رہی ہیں اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کو بھی اس طرح بدنام کر کے اپنی بساط کے مطابق جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ لوگوں کو تاثر دے کر تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں منفی تاثرات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ تحریک لبیک پاکستان نہ کبھی بکی ہے نہ کبھی جھکی ہے۔ کیا بات! تحریک لبیک پاکستان نے نہ کبھی سودا کیا ہے، اپنے نظریے پر جس طرح بابا جی رحمۃ اللہ کے حیات مبارکہ میں شروع سے لے کر جس طرح آغاز میں کھڑی تھی، آج بھی اسی طرح اسی نظریے پر استقامت کے ساتھ کھڑی ہے۔ سبحان اللہ! کیا بات! اور کسی کی پرواہ کیے بغیر تحریک لبیک پاکستان نے جو کچھ کیا ہے یہ اللہ رسول کی عنایت ہے۔ ملک پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ پہلے تنظیم سازی ہوتی ہے، بالکل ایسی تنظیمات پہلے بنتی ہیں، محاذ پھر لڑتی ہیں، بالکل ایسی، لیکن تحریک لبیک پاکستان کو اللہ رسول کی عنایت حاصل ہے کہ محاذ پہلے لڑے ہیں، تنظیم تنظیم ہو رہی ہے ابھی۔ کیا بات ہے! تو آپ یہ احتجاج جو کرتے ہیں، کوئی بھی ریلی یا احتجاج کرتے ہیں یہ آپ اپنے فیصلوں سے کرتے ہیں یا کہیں سے آپ کو ایک لفظ وہ یوز کرتے ہیں کہ ان کو پیچھے سے چابی لگتی ہے؟ پاکستان میں الحمدللہ کسی کے اشارے پر نہیں چل رہا۔ اچھا جی، تحریک لبیک پاکستان دنیا کی کسی طاقت کے بل بوتے پر نہیں چل رہی۔ تحریک لبیک پاکستان کسی روس کے اشارے پر، کسی امریکہ کے اشارے پر، کسی کے اشارے پر، دنیا کے کسی اشارے پر نہیں چل رہی، بلکہ اللہ رسول کے توقع پر چل رہی۔ سبحان اللہ! اور اللہ رسول کی تحریک لبیک پاکستان کو مدد حاصل۔ تو شاہ صاحب جو لاسٹ معاہدہ ہوا ہے آپ کے درمیان اور حکومت کے درمیان، اس کو خفیہ کیوں رکھا گیا؟ عمران خان کے دور میں جو معاہدہ ہوا ہے اس کی تفصیلات لوگوں کے سامنے پیش کیوں نہیں کی؟ یہ طے ہوا تھا کہ آپ اپنا جو آپ ہم سے بات کر رہے ہیں آپ اس کو حل کروائیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے مقاصد کے خلاف ہم جاتے ہیں تو پھر آپ جو مرضی کریں، لیکن آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو طے ہوا ہے یہ پورا کیا جائے۔ مطلب مقصد میں کیا یہ طے ہوا تھا کہ جو ہے پرچے ختم کر دی؟ ضروری نہیں کہ ان کو وائرل کیا جائے، اچھا، کام سے غرض ہوتی ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، اس میں ہمیں کوئی مجبوری نہیں تھی، حکمرانوں کو کوئی مجبوری ہوگی، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مجبوری نہیں۔ کیا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ہے وہ ارننگ کا سورس کیا ہے؟ کس طرح سے آپ جو ہے وہ یہ سارا کچھ مینیج کرتے ہیں؟ بطور نائب امیر آپ جو ہے کچھ تنظیم سے لیتے بھی ہیں؟ سیلری ہے آپ کی؟ تحریک لبیک پاکستان میں ایک بندہ بھی تنخواہ پر نہیں ہے۔ اچھا جی، تحریک لبیک پاکستان کے عہدیداران رضاکارانہ طور پر یہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، یعنی آپ بھی انہیں میں بھی شامل ہوں۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں میں میں بھی شامل ہوں۔ کوئی سیلری، کوئی تنخواہ، کوئی وظیفہ میرا مقرر نہیں ہے، مقرر نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں بے شک وہ پھر بابا جی کہا کرتے تھے کہ مالک پھر کانڈ نہیں لگن، مالی کانڈ نہیں لگن ایسی۔ تو شاہ صاحب آئندہ الیکشنز ہونے والے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کی آنے والے وقت میں حکومت بن سکتی ہے؟
کیا دیکھتے ہیں آپ؟ وہ تو اب بھی اگر صاف شفاف طور پہ الیکشن کروائے جائیں تو تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ ملک پاکستان میں ساری پارٹیوں سے زیادہ ہیں. کیا بات ہے. عمران خان کے ووٹ کتنے ہیں؟ جی اگر اس کے ووٹر ہیں، اب تو کوئی بھی ووٹر نہیں ہوگا اس کا ووٹر اگر ہے کوئی جماعت کا بندہ ہے تو وہ اپنے قائد کو چھڑائیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ہم تو سارے جیلوں میں تھے، کیا بات. ہمیں تو ہمارے کارکنان نے چھڑایا ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی، اور یہ جب گرفتار ہوئے ہیں نون لیگ والے، تو نون لیگ والے اپنے قائد کو کیوں نہیں چھڑوا سکے؟ اس لیے کہ نون لیگ کے پیچھے کوئی بندہ نہیں ہے. بندہ کوئی نہیں. یہ ایک ڈرامائی انداز میں جو ملک پاکستان میں یا بیرونی ممالک میں جس طرح حکومتیں بنتی ہیں اس طرح ملک پاکستان میں 76 سالوں سے حکومتیں بن رہی ہیں. ورنہ ملک پاکستان میں اگر ووٹوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ آج بھی زیادہ ہیں. آج بھی زیادہ. تو دوسری جماعتوں تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ اتنے ہی ہیں جتنے لوگ جنازے میں شامل تھے. کیا بس وہ لوگ جو آج تک افسوس کر رہے ہیں کروڑوں کی تعداد جنازے میں شامل نہیں ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو لوگ وہاں موجود تھے، میڈیا نے، بیرونی میڈیا نے کہا تھا کہ یہ 1,70,00,000 بندہ. بالکل ایسے ہی ہے. لوگ اس سے زیادہ تھے. بالکل. اگر 1,70,00,000 تھا وہاں تو وہ سارے بیل تھے نا. بالکل بالکل. ان میں خاتون کوئی نہیں تھی. حالانکہ خواتین بھی بہت بڑی تعداد تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہیں. اگر یہ سارے اکٹھے کیے جائیں اور افسوس جو کر رہے ہیں کہ ہم جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تو یہ سارے تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ ہیں. ایسے ہی. تو اگر آپ دین کے ووٹ ہیں، دین کے ووٹ، یہ سارے لوگ دین کی خاطر کٹنے مرنے کے لیے تیار ہیں اور دین کے ووٹ ہیں. تو اس طرح ملک پاکستان میں ووٹوں کے اعتبار سے تحریک لبیک پاکستان پہلے نمبر پر ہے. پراپوگنڈا جیسے بھی ہو. صاحب اگر جو ہے تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ بطور وزیر اعظم کس کو چنیں گے کہ یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں؟ وہ تو بابا جی پہلے بھی کہتے تھے کہ بھائی ہمیں کوئی خواہش نہیں کہ ہم نے کسی علاقے سے الیکشن لڑنا ہے. ہم نے وزیر بننا ہے، وزیر اعظم بننا ہے. ہم نے تو بیٹا آپ کو کھڑے کر کے، پوری قوم کو کھڑے کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسمبلی میں بھیجا جائے اور آپ کے ذریعے حضور علیہ السلام کا نظام جو ہے وہ کا نفاذ کیا جائے، دین تک پر لایا جائے. خواتین کے حوالے سے آپ نے ابھی بات کی تھی کہ انتہائی پرلطف بات ہے. جی بالکل. تحریک لبیک پاکستان کے مردی لوگ جو ہیں ان کے اندر نہ میڈیا کی خواہش ہے، نہ شہرت کی خواہش ہے، نہ عزت کے اصول کی خواہش ہے، بلکہ ان کے نہ کسی وزارت کی خواہش ہے، نہ وزارت علماء کی خواہش ہے، بلکہ ان کے اندر ایک ہی خواہش ہے کہ حضور کا دین تخت پر آ جائے. افغانستان میں جو حکومت قائم ہوئی ہے اور انہوں نے خواتین پر اس طرح سے پابندی لگائی ہے کہ کو ایجوکیشن کے سسٹم کو انہوں نے ختم کیا ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا. تحریک لبیک بھی ایسے اقدامات کرے گی، سینما بند کر دے گی. اور دیکھیں جی جو عالم مغرب میں، عالم کفر نے، عالم مغرب میں ہمارے اندر جی قباستیں پیدا کر دی ہیں، بالکل انہیں کی بنا پر ہم تباہ ہوئے. بالکل. عورت کو یہ اذان دینے سے کیوں منع کیا گیا؟ عورت کو اونچی آواز سے تلاوت کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ عورت کو حالانکہ وہاں صفا مروہ میں یہ تو عورت کی سنت ہے، عورت دوڑی تھی، لیکن اسلام نے عورتوں کو دوڑنے سے منع کر دیا ہے. بے شک. مردوں کے لیے حکم دیا کہ مرد دوڑے. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. تو آج روز یہ جو سارا تماشا لگا ہوا ہے، اگر کو ایجوکیشن نہ ہوتی تو 5-7 ہزار ویڈیو جی بالکل ایک یونیورسٹی کے ملازم کے موبائل پر نہ آتا. ایسے ہی. یہ تو ایک ادارے کی بات ہے نا جی بالکل. باقی پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں اور ان میں یہی کچھ ہو رہا ہے. تو آپ اگر قوم یہ اس بات کو قبول کرے گی کہ ہم نے اپنی عزتوں کا تحفظ بھی کرنا ہے اور علم بھی ہمیں چاہیے، اور جہاں تک علم کا تعلق ہے یہ تو ایک فن ہے، علم نہیں ہے. علم نہیں ہے، اس چیز سے کمانے کا ایک فن ہے، علم نہیں. تو کیا آپ خواتین پہ اسی طرح پابندی لگا دیں گے، سینما گھروں کو بند کر دیں گے؟ جی سینما گھر جہاں پر موویز وغیرہ ریلیز کی جاتی ہیں اب تو سینما گھروں کی ضرورت رہ بھی نہیں گئی. جی اب تو سینما گھر موبائل پر ہی دیکھا جا سکتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. لیکن ایک بڑے پیمانے پر بھی بے حیائی کا ان کو اڈا سمجھا جاتا ہے. فرمائے گا اللہ رسول کی عنایت سے جو چیزیں بہتر ہوں گی، جو جن کی اجازت اسلام دے گا، جن کی اجازت ہمارا دین دیتا ہے، وہی ہم انشاءاللہ کریں گے.
تو سر لاسٹ جو ہے وہ کویسچنس کرتے ہیں آپ سے کچھ کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی معاشی پلان ہے کہ کس طرح سے؟ اسلام سے بڑھ کے معاشی پلان کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کا تھوڑا بتائیں گے؟ بڑھ کے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پلان کسی بھی تنظیم، کسی بھی جماعت کے پاس، کسی بھی مذہب کے پاس، کسی بھی دین کے پاس اسلام سے بڑھ کے نہیں۔ ٹھیک، اسلام تو یہاں تک تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں، بے شک ایسی باہر چھلکے بھی نہ پھینکے پھل کے، تاکہ ان کے بچے دیکھ کے انہیں پریشانی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات۔ تو پھر آپ یہ پاکستان میں اگر آج بھی سود کی بنیادوں پر سارا سلسلہ بند کر دیا جائے تو آج ہی ان کے پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ سود کے خاتمہ ہی بس کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ سودی نظام ہے، اور سودی نظام یہ تو اللہ کے خلاف جنگ ہے۔ بالکل ایسے، جب تک اللہ کے خلاف ہم جنگ میں شامل رہیں گے معیشت نیچے ڈاؤن ہوتی ہے، اور جب اس جنگ کو ہم بند کریں گے پھر انشاءاللہ معیشت بہتر ہو جائے گی۔ اگر تحریک لبیک کی حکومت آ جاتی ہے تو IMF سے جو قرضے لیے گئے ہیں اور سارا کچھ کیا ہے، تحریک لبیک کی حکومت آتی ہے نا جی، تو تحریک لبیک پر لوگوں کا اتنا اعتماد ہے کیونکہ لوگ دیکھ چکے ہیں ان کے گھروں سے اربوں روپے پکڑے جا رہے ہیں، ایسے ہی ہے، خربوں روپے پکڑے جا رہے ہیں، خربوں روپے۔ لیکن تحریک لبیک والوں کے پاس قطن ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ان کے گھروں سے یہ اربوں خربوں کیوں پکڑے جا رہے ہیں؟ یہ پیسہ کس کا ہے؟ یہ سارا ملک کا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے۔ ان کا طریقہ کار ہے اور سلوک قوم کے ساتھ یہ ہے، ملک کے ساتھ یہ ہے، بالکل ذاتی مفادات کی جنگ لڑتے ہیں۔ اور تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آتی ہے تو تحریک لبیک پر لوگوں کا اتنا اعتماد ہے کہ تحریک لبیک پر اعتماد کرتے ہوئے لوگ عوام قرضہ اتارنے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہے۔ کیا بات ہے جی، ملک پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے تیار ہے۔ اور ویسے بھی سیاستدانوں کا سے یہ رقم جو ملک کی لوٹی ہوئی ہے یہ واپس لے کے ہم اکٹھی کریں تو قرضہ ویسے ہی اتر جائے، آسانی سے بہت جلد اتر جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی آپ کی بات چیت ہوئی ہے کہ کوئی اس طرح آپ بھی مطلب سیٹ میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے کچھ اسٹیبلشمنٹ سے؟ کبھی ایسا کوئی رابطہ ہوا؟ ایڈجسٹمنٹ چونکہ نظریاتی طور پر ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، ان کا باقی پارٹیوں کا نظریہ ہوتا ہے، باقی پارٹیاں اہل یورپ کی، اہل مغرب کی غلام ہیں، ان کے دیے ہوئے ایجنڈے پر کام کرتی ہیں۔ ایسے، اور تحریک لبیک پاکستان صرف تاجدار مدینہ کی غلام ہے، سبحان اللہ، اللہ رسول کے احکام پہ چلتی ہوئے اسی ایجنڈے پہ عمل کر رہی ہے۔ یعنی یہ نظریہ دو قومی نظریہ ہے، دو قومی نظریہ جو اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا انتہائی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ تو نظر تو یہی آتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت کرتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ اس کو لے کر آتی ہے، تو اگر آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں تو پھر ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ جو ہے وہ حکومت میں آ جائیں گے؟ یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جسے چاہے وہ لے کر آتی ہے، اب تو یہ بچے کو پتہ لگ چکا ہے، تو پھر ووٹ کے ذریعے کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ اللہ رسول کی خاص حکمت ہے، تدبیر ہے۔ ملک پاکستان یہ حقیقت ہے، نون لیگ، کاف لیگ، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی ختم کے لیے ختم نہیں بنا۔ ملک پاکستان بنا ہی جامع مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانے کے لیے، حضور علیہ السلام کے نظام کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرمائے گا اور یہ حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ الیکشن میں اگر نہ اسٹیبلشمنٹ کا محتاج ہے نہ کسی فورس کا محتاج ہے، دین تو جب اللہ رسول کو منظور ہوگا تو دین تخت پر آ جائے۔ الیکشن میں اگر جو ہے وہ دھاندلی ہوتی ہے اس دفعہ، تو آپ کا کوئی پلان اس پر موجود ہے کہ جس طرح سے پچھلے سالوں میں 2018 کے الیکشنز دیکھیں یا ابھی بھی جس طرح سے کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے تو اس دھاندلی کا اس دفعہ پھر آپ کیسے جواب دیں گے؟ جی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فتح نصرت عطا فرمائے گا، اس کی روک تھام کے لیے اللہ بہتر فرمائے گا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی جو کوئی ایسی بات جو انہوں نے صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہی کی ہو، ایسی کوئی بات لاسٹ پہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں گے؟ وہ تو یہ کلامی انتہائی بہترین عکاسی کرتا ہے کہ ان راستوں پہ جن پر کبھی جام تھے دونوں مجھے روک پوچھا تیرا ہم سفر کے لیے، ان کی یادوں سے یہ ساری زندگی جو اب موت تک ہے وہ وابستہ ہے۔ بے شک ایسی
اللہ تعالیٰ ان کے مزار پروار پر اپنی کروڑوں آنکھوں کا نزول فرمائے، اور جو نظریہ انہوں نے قوم کو دیا ہے، جس مقصد کے لیے وہ میدان میں نکلے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو کے وصول کے لیے ہمیں نبی علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ وفا کرنے توفیق نصیب۔ تو آپ جو ہے یہ اپنی مونچھوں کو تاؤ جو دیتے ہیں اس طرح سے، ہم نے تو سنا ہوا ہے کہ مونچھیں جو ہے وہ کم رکھنی چاہیے، لیکن آپ نے جو ہے وہ ماشاءاللہ اس طرح بڑی رکھی ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ یہ جب یہ تصور آتا ہے نا کہ ہم نے عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انشاءاللہ حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، سبحان اللہ، تو وہ عالم کفر کو دکھاتے ہوئے مجھے کو دعوت دیتا ہے کہ انشاءاللہ دین تخت پر آیا۔ سبحان اللہ۔ لاسٹ پر شاہ صاحب لاسٹ سوال ہے کہ آپ کی کوئی جو ہے وہ ایسی خواہش جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہو کہ یہ میری آخری خواہش ہے؟ یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ خواب جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، بس یہی خواہش ہے، پہلی اور آخری خواہش یہی۔ سبحان اللہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے جو ہے وہ سنی گفتگو، ہمارے ساتھ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نائب مرکزی امیر موجود تھے، انہوں نے تمام تر سوالات کا بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ جواب دیا، اور ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ہماری پوڈ کاسٹ پسند آئی ہو تو اس کو ضرور جو ہے وہ لائک بھی کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، اور اس کو ضرور شیئر کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ کسی شخصیت کے ساتھ اسی طرح سے پوڈ کاسٹ میں ملیں گے۔ اپنے میزبان سید راحیل حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اس پوڈ کاسٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا گیا جے آر سنز جنرل میڈیکل آئٹمز کا سٹور ہے، آپ یہاں سے کچھ بھی پرچیز کر سکتے ہیں، ایوری تھنگ از اویلیبل ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے آرام سے جو ہے، اگر لاہور میں تو پھر تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، آپ نے جسٹ یہ کیٹالوگ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں یہاں پر۔ آپ نمبر پر رابطہ کریں اور کہیں بھائی ہم لاہور میں اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو آرڈر کر سکتے ہیں۔ آپ اسکول، کالجز یا یونیورسٹیز یا اپنے آفس میں کچھ بھی سپلائی منگوانا چاہتے ہیں، آپ رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر ابھی آپ کو دیا جائے گا۔ تو بھائی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس مہنگائی کے دور میں بھی ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے، وہ بھی جنرل آئٹمز پر۔ پھر دیر کس بات کی ہے بھائی جان، جلدی سے آرڈر کریں نا اور جا کے اپنی اشیاء منگوائیں باقاعدہ ڈسکاؤنٹ پر۔